زور کلام تھا کہ ادائے کلیم تھی، جو بات اس نے کی وہ دلوں میں اتر گئی. اتنے دنوں سے اس سیگمنٹ کے آغاز میں جو آپ مجھ سے یہ دو مصرے سن رہے ہیں، آج آپ اس سال رمضان ٹرانسمیشن زور کلام کے فائنل میں آخری بار سن رہے ہیں. ہم خود اپنے ہی کہے گئے لفظوں کو یاد کیا کریں گے، اور ان لفظوں پہ جو آپ کا رد عمل ہوتا تھا وہ ہماری حوصلہ افزائی کا سبب بنتا تھا، ہم اسے بھی ہمیشہ یاد رکھیں گے. سب سے زیادہ ہمارے دیکھنے والوں نے ہمیں جو سب سے زیادہ لوگوں کے پیغامات ملے، جو پیغامات موصول ہوئے اور جو ان کی رائے ہم تک پہنچی، سب سے زیادہ پسندیدہ لوگوں کا جو سیگمنٹ تھے وہ صلو علیہ وآلہ اور زور کلام تھے. اور رمضان کے رخصت ہونے کی طرح یہ دونوں سیگمنٹ بھی اس سال آپ سے رخصت ہو رہے ہیں. ان کی رخصتی آج ہے، ان کی وداعی آج ہے. ہم یاد کریں گے ان تمام مقررین کو، ان کی دلائل کو، ان کے رد دلیل کو ہم نہیں بھول سکتے، ہم فراموش نہیں کر سکتے. اور آج میں ایک بات تو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ بہت کم ایسے چینل ہوں گے اس سال کہ ایسا کانٹے کا مقابلہ فائنل انشاءاللہ آج آپ کو یہاں دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے اس کراچی حیدرآباد سراؤنڈنگ سندھ کے آج ایسے مقررین منتخب ہو کر آئے ہیں جنہیں میں حقیقتاً کہہ سکتا ہوں کہ اور کچھ نہیں تو وہ تقریر کے فوجی تیارے ہیں. ایسے تیار ہیں، گن گرج والے F-16 کہیں یا کچھ بھی کہیں. تو آج ہمارے ساتھ جو دو شخصیات موجود ہیں، میں ان میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا ہمارے منصف محترم، سر پورا مہینہ ساتھ رہا عابد علی امنگ بھائی، اور بہت اچھی تقریریں بچوں سے سننے کو ملی، بہت اچھے موضوعات کا انتخاب. کیا کہنا چاہیں گے چند جملے؟ بس اتنا کہ آپ میری دعا ہے سب سے پہلے تو کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کاوش کو قبول فرمائے. آمین. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو ایک اچھی ابتدا کی کہ نئے بچوں کو موقع دیا، بالکل وہ ایک بہت شاندار آپ کی روایت ہے. اور میں آپ اس چینل کے توسط سے جہاں جہاں میری بات پہنچ رہی ہے، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے جو لوگ چینل پہ سلیکشن کرتے ہیں وہ ہر چینل پہ بیٹھ کے، ہر چینل کے لوگ یہ طے کر لیں کہ جن لوگوں کی سلیکشن ہو ان کے ساتھ ایک بانڈ سائن کروا لیں کہ وہ کسی اور چینل پہ نہیں جائے گا. اس طرح 20 چینل پر آنے والے 80 سے 100 بچوں کو موقع ملے گا، ورنہ ہمیں ایک ہی بچہ 3 سے 4 چینلز پر نظر آتا ہے. جس کے رابطے ہوتے ہیں، جس کی دوستی ہوتی ہے، اس کو زیادہ موقع ملتا ہے، اور بہت سارے بچے محروم رہ جاتے ہیں. آپ نے نئے بچوں کو موقع دیا، یہ ایک بڑی شاندار روایت ہے، اور مجھے امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں اس روایت کو باقی چینلز بھی، اور یقیناً یہ آپ کی ہی مشاورت سے ممکن ہوا. بڑی محبت بھائی، آپ کا ساتھ جو ہے وہ آپ کی رفاقت جو ہے اسی نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم اس پیٹرن کو چینج کریں. میں منصور گیلانی کی طرف آنا چاہوں گا. ہائی اسپیڈ موٹر سائیکل بنانے والے راضی موٹر انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کی نمائندگی کر رہے ہیں آج، اور آج بنفس نفسی خود یہاں موجود اس لیے ہیں کہ جیتنے والے فاتح مقرر کو انشاءاللہ تعالی ہائی اسپیڈ کی جانب سے اناؤنس کی گئی بائک کا تحفہ دیں گے. بہت شکریہ ایک بار پھر، بہت زیادہ آپ کا، راضی موٹر انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کا، عمران بھائی کا، ہماری طرف سے کہ آپ نے بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ قدم اٹھایا. بلا تاخیر بڑھیں گے زور کلام کے فائنل مقابلے کی طرف، جہاں آپ کے دلوں کی دھڑکنیں بھی اتنی ہی تیز ہوں گی جتنی ہمارے دلوں کی اور ان مقررین کے دلوں کی. تو چلتے ہیں نور فاطمہ کی جانب. بالکل، بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو ہمارے ساتھ جو آج کے گیسٹ موجود ہیں، آپ کو اور سر عابد المنگ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہوں گی کہ آج کا فنالے میں آپ لوگ آئے ہیں، اور آپ کے بغیر تو یہ فنالے ہونا ممکن ہی نہیں تھا. بغیر ٹائم ویسٹ کے چلتے ہیں ہمارے ڈیبیٹرز کی جانب. آج کیونکہ ہمارا مباحثہ ہے اور قرارداد جو ہے وہ ہے ہم پاکستان کے مجرم ہیں. اس کے اوپر کیا دلائل آتے ہیں اور کیا رد دلائل آتے ہیں، یہ تو ہمارے ڈیبیٹرز ہی ہمیں بتائیں گے. جو پہلے نمبر پر ہمارے پاس آ رہے ہیں اس مباحثے کی حمایت میں، ان کا تعلق ہے NS اسکول حیدرآباد سے، اور ان کا نام ہے حیدر علی. حیدر علی، آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجئے. باشعور آواز میں پیش کردہ قرارداد ہم پاکستان کے مجرم ہیں. ذی وقار قرارداد میں موجود پہلا اہم لفظ ہم سے مراد میں یا آپ نہیں بلکہ 23 کروڑ پاکستانی عوام کے ہیں. قرارداد میں موجود دوسرا اہم لفظ پاکستان سے مراد یہ وطن، یہ دیس، یہ خطہ، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ سرزمین جہاں پر ہم
आबाद है। करारदाद में मौजूद तीसरा और आखिरी अहम लफ्ज मुजरिम से मुराद खताकार, कसूरवार या गुनहगार होने के हैं। ज़ीवकार हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं, मैं इस करारदाद की भरपूर मवाफिकत करता हूँ। सदर अली वक़ार हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बुलेंस के इंतजार में मौत की वादी में सुलाया। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हम आज तक पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल लियाकत अली खान के कातिल को सजा न दिला सके। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने फातिमा अली जिन्ना को गद्दार का लक़ब दिया। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने 71 में पाकिस्तान के बाजू मशरकी पाकिस्तान को काट दिया। अरे हमने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने अपने मफादात की खातिर आईन पाकिस्तान में तरमीम की। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हम एक कौम न बन सके और शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी जैसे फिरकों में बट गए। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हमने दुनियाए कव्वाली और शायरी के बेताज बादशाह अमजद साबरी और मोहसिन नकवी को गोलियों से छलनी किया। हम पाकिस्तान के मुजरिम बने कि हम कोरोना के बावजूद पाकिस्तानियों की खिदमत करने के बजाय मास्क की कीमतों को आसमान तक पहुंचाते रहे। ज़ीवकार हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ज़ीवकार हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि हम इस परचम के साए तले एक है तो गाते हैं, मगर जाग पंजाबी जाग, सिंधु देश पाकिस्तान से जिंदा भाग जैसे नारे लगाते हैं। हम पाकिस्तान के दुश्मन हैं कि हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि हम IMF के सामने भिखारी बनते हैं। हम इस्लाम के नाम पर कलाशनकोफ कल्चर को फरोग देते हैं। हम जिहाद के नाम पर तालिबान पालते हैं। हम औरत को गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं। हम आफिया सिद्दीकी को गैरों के हवाले करते हैं। ज़ीवकार हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि जब पाकिस्तान को हमारी जरूरत पेश आई तो हमें अमेरिका, कनाडा की सरजमीन की ईश्वर हसीन शादबाद नजर आने लगी। हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं कि हमने अपनी मस्जिदों के मिंबरों से ईरान और सऊदीया का मंजन बेचा। हम सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान, महाजिर, पश्तो, सिराइकी बनकर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करते रहे। आज हमने पाकिस्तान को 2 लाख कर दिया। हाँ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। ज़ीवकार मुखालफत में आने वाले मुकर्रर को मैं बताता चलूं कि इनकी अली सटपारा, अब्दुल सत्तारी थी, जफर अब्बास, बाबर आजम, अब्दुल कदीर खान जैसी चंद मिसालें इस 23 करोड़ आवाम के घिनौने कारनामों को रद्द हरगिज नहीं कर सकती, क्योंकि हम ही पाकिस्तान के असल मुजरिम हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हैदर अली, आपने अपने दलाइल पेश किए। देखते हैं कि रद्द दलाइल में हमारे साथ जो मुखालफत के लिए आ रहे हैं उनका ताल्लुक हिलाल पब्लिक स्कूल से है और उनका नाम है हुज़ैफा मिर्जा मलिक। अपने क्या दलाइल पेश करते हैं उन्हीं से जानते हैं। हुज़ैफा आप तैयार हैं? बिस्मिल्लाह कीजिए। सदर अली वक़ार, आज के ऐवान बाशऊर में पेश करदा करारदाद हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं, मैं इस करारदाद की भरपूर मुखालफत करता हूँ। सदर अली वक़ार, करारदाद का पहला लफ्ज़ हमसे मुराद हर वो जीता जागता इंसान और पाकिस्तान से मुराद रियासत खुदादाद के हैं और मुजरिम से मुराद कसूरवार, खताकार या नुकसान देने के हैं। सदर अली वक़ार, करारदाद की हिमायत में बोलने वाले मेरे कम फहम साथी कुछ हादसाती वाक़यात, चंद गुलामाना जहन और मुफाद परस्त अनासिर की दलीलों से ये तासुर देना चाहते हैं कि हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। तो मैं ये वजाहत कर दूं, हमसे नहीं तुमसे हो सकता है। हमसे मुराद वो इजमाए वतन है जिन्होंने वतन की हुर्मत की खातिर बेशुमार कुर्बानियां दी, जिन्होंने दुश्मन के आग और बारूद को अपने सीनों में तो समाया पर वतन की हुर्मत पर आंच आने न दी, और जो रस्म वफा शहीद मिलत ने अपने खून में नहा कर निभाई थी वो रस्म वफा ताहाल जिंदा पाइंदा है। इसीलिए ये करारदाद बेमाने हो जाती है कि हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। सदर अली वक़ार, हम पाकिस्तान के मुजरिम होते तो कभी राशिद मिनहाज बनकर, तो कभी मेजर तुफेल, मेजर शब्बीर बनकर, तो कभी लालक जान और शेर खान बनकर, जानों के नजराने तो कभी एम आलम और नोमान अकरम बनकर, जुर्रत के बेमिसाल पैकर न बनते तो कभी मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान एटम बम बनाकर वतन को नाकाबिल तस्खीर न बनाते, तो कभी सच्चाई की सरबलंदी और इल्म हिकमत से मुनव्वर करने वाले सलाउद्दीन और हकीम सईद जो शहीद न होते। अगर हम मुजरिम होते तो काजी हुसैन अहमद और मुनव्वर हसन की तरह हर दौरे जब्र में भी नजरिया पाकिस्तान का दिफा न करते। सदर अली वक़ार, मैदान इल्म व अमल में मुफ्ती तकी उस्मानी, मुफ्ती रफ़ी उस्मानी, मुफ्ती मुनीबुर रहमान और मौलाना तारिक जमील जैसे मुबल्लिग इस्लाम अमन भाईचारगी का दर्ज देते हों, अदीब रिज़वी की तरह इंसानी सेहत का कत्ल करने, इंसानी सेहत का गम खाने वाले हों, ईदी छिपा सिलाने और खिदमत की सूरत में इस देश के मुश्किल ज़दों के दुख दर्द में काम आने वाले हों, दहशतगर्दी बदतखोरी से निजात दिलाने वाले राहिल शरीफ जैसे सिपह सालार हों, तो ये कैसे कहा जाए कि हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं।
صدر علی وقار ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو یوں کھیل کے میدانوں میں میاداد بن کر، انضمام بن کر، افریدی بن کر وطن کا نام روشن نہ کرتے، تو کبھی نصر اللہ شجی اور ڈاکٹر اسامہ بن کر اپنوں پہ یوں جان لٹایا نہ کرتے۔ صدر علی وقار، میرے مخالف سمت سے آنے والے میرے ساتھی نے کہا کورونا میں ہم نے ماسک کی قیمتیں بڑھائی، تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کتنے مفت راشن بھی بانٹے، ڈاکٹر اسامہ جیسے شہیدوں نے اپنی جانیں بھی لٹائی۔ اسی لیے میں بھرپور مخالفت کرتا ہوں کہ اس قرارداد کو رد کیا جائے۔ شکریہ، بہت شکریہ حذیفہ مرزا ملک۔ جب تک اگلے مقرر کو یہ بلائیں، میں عابد علی امنگ صاحب تو منصف ہیں، محترم ہیں، اور وہ تو رزلٹ ایک بار دیتے ہیں۔ آپ کو یہ دونوں تقاریر کیسی لگی منصور بھائی؟ بہت اچھا، بہت ڈیبیٹ اچھا تھا یہ آغاز۔ ہمارا۔ ڈیبیٹ تھا ہمارا، ایک موافقت میں قرارداد پیش کر رہے ہیں، دوسرے ان کو رد کرنے کی اپیل کر رہے ہیں۔ دیکھیں، وہ موافقت میں ہو قرارداد یا مخالفت میں، بہت اچھا جو ہے ہمارا یوتھ اس وقت پریزنٹ کر رہا ہے آپ چیزوں کو۔ مطمئن تو ہے نا کہ ہائی اسپیڈ آج بالکل صحیح ہائی اسپیڈ والے بندے کو ہی جائے گی؟ دیکھیں، میں مطمئن تو یوں ہوں کہ یہ جو میں دیکھ رہا ہوں بچے، جی، یہ انشاءاللہ کل ان میں سے کوئی نہ کوئی ایسا شخص کھڑا ہوگا جو جس کو آپ عابد علی کار بھائی کریں کو جو ہے یہاں پر بیٹھ کے، عابد علی بھائی نہیں ہوں گے، وہاں ہوں گے، ریپلیس ان کو کریں گے، ریپلیس کریں گے، انہی میں سے ہوگا، اور یہ بہت 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 شائن بات ہے۔ بالکل بہت پیاری، جی بالکل۔ ہم چلتے ہیں ہمارے تیسرے پارٹیسپینٹ کی جانب، جو کہ حمایت میں اپنے دلائل پیش کریں گے، اور ان کا تعلق ہے جامعۃ الانور سے۔ ان کا نام ہے محمد رامی شیخ۔ رامی شیخ، آپ تیار ہیں؟ بسم اللہ کیجیے۔ آج کے اس باشعور ایوان میں پیش کردہ قرارداد میں دو الفاظ قابل غور ہیں، پاکستان اور مجرم۔ جناب والا، پاکستان سے مراد جنوبی ایشیا کے خطے پر اسلامی نظریے کے نام پر قائم ہونے والی اسلامی جمہوری ریاست ہے، جس میں اس وقت ہم سب موجود ہیں، اور مجرم سے مراد وہ شخص ہے جو قانونی یا اخلاقی طور پر اپنی ریاست کے قوانین اور مقاصد سے غفلت برتنے یا اس کے خلاف کرنے، مجرموں کا ساتھ دینے یا جرم دیکھ کر خاموش رہنے کا مرتکب ہوا ہو۔ تو تمام جہاد سے قرارداد کا مفہوم کلی کو چیوں تے پایا کہ قیام پاکستان کے نظریے کے خلاف اعمال کی انجام دہی یا ایسا کرنے والوں کا ساتھ دینا یا ایسے لوگوں کے اعمال دیکھ کر خاموش رہنا قانونی یا اخلاقی جرم ہے۔ چونکہ قرارداد حقیقت کے بالکل قریب ہے، میں اس قرارداد کی بھرپور موافقت کرتا ہوں۔ جناب والا، قائد اعظم محمد علی جناح سخت بیماری میں کراچی تشریف لائے تو انہیں خراب ایمبولینس کس نے بھیجی اور 2 گھنٹے تک کسی نے خبر نہ لی، نہ آج تک تحقیقات کی۔ ہم نے اپنے قائد سے بے وفائی کی، ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ بھرے جلسے میں قائد ملت کو گولیاں مار دی گئیں، ہم نے سازش کی تحقیقات نہیں کی، ایک فالج زدہ شخص نے قانون ساز اسمبلی توڑ دی، ہم نے چپ رہ کر جرم کیا۔ جناب والا، ہم پاکستانیوں نے ملک میں فرقہ وارانہ امن کے ضامن علماء کرام کے 22 نکاتی فارمولے کو ردی کی ٹوکری میں ڈال کر ملک کو فرقہ واریت اور دہشت گردی کی آنکھ کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا۔ ادارے، قانون دان اور ہم عوام کچھ نہ بولے۔ کیا ہم یہاں مجرمانہ غفلت کے مرتکب نہیں ہوئے؟ یقیناً ہوئے، ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ جناب والا، ہم نے اسلام کے نام پر بننے والے ملک میں نظریے سے بے وفائی کر کے اپنے میڈیا کو مغرب اور انڈیا کے کلچر کا مرقع بنا دیا جناب، اور جس کا نتیجہ نور مقدم اور فاطمہ کی صورت نکلتا ہے۔ جناب والا، ہم نے ظلم، رشوت، کرپشن اور میرٹ کے قتل کا انبار لگایا۔ لوگ کہیں کرپشن کے پیسوں سے جزیرے اور محل خریدیں اور کہیں جھوپڑی بھی میسر نہیں، اور ہم جدید ٹیکنالوجی حاصل کرنے سے بھی رہ گئے۔ ہم نے عدالتوں میں غریب کسان کو ڈاکو ثابت کر کے چودھری جیسوں کو بری کر کے ہیرو بنا دیا۔ نقیب اللہ اور حیات بلوچ جیسے مظلوموں کو دہشت گرد بنانے والے ظالم افسران کو باعزت بری کر کے عدلیہ اور پولیس کو ظلم، بددیانتی اور عدم اعتماد کی علامت بنا دیا، اور قوم کا عدلیہ اور انتظامیہ پر سے اعتماد ختم کرا دینے سے بڑا دنیا میں کوئی جرم نہیں۔ ان تمام جرائم سے ثابت ہوا ہم پاکستان کے مجرم ہیں۔ جناب والا، میرے مخالف سن سے مقرر آئے اور انہوں نے علی معین نوازش، بابر اعظم اور ایسے بہت کھلاڑیوں کی مثالیں دی۔ جناب والا، میں ان کو بتاتے چلوں کہ یہ سب عارضی کامیابی ہے۔ اصل حقیقت تو یہ ہے ٹائم ختم بیٹا، آپ کا ٹائم ختم ہو چکا۔ بالکل، بہت شکریہ محمد رامی شیخ، آپ نے اپنے جو بھی دلائل پیش کیے۔ ہم چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ ڈیبیٹر کی جانب، جو کہ مخالفت میں اپنے دلائل پیش کریں گے اور جن کا تعلق ہے جامعہ کراچی سے، جن کا نام ہے خواجہ سعد۔ خواجہ سعد، آپ تیار ہیں؟ آپ تو کچھ زیادہ ہی تیار ہیں، بسم اللہ کیجیے۔
صدر اعلی وقار پیش کردہ قرارداد ہم پاکستان کے مجرم ہیں. قرارداد میں موجود لفظ ہم سے مراد میں آپ اور موجودہ 23 کروڑ عوام ہے. دوسرا اور اہم لفظ پاکستان ہے جس سے مراد یہ ملک پاکستان ہے, اور جبکہ لفظ مجرم سے مراد اس شخص کے ہیں جس نے کوئی جرم کیا ہو یا جس نے کوئی جرم قبول کر لیا ہو. لفظ ہے صیغہ حال ہے اور اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ بات موجودہ دور کی جا رہی ہے. میں اس قرارداد کی شدید مخالفت کرتا ہوں کیونکہ یاد رکھیے کہ اگر چند لوگوں نے پاکستان کو اپنے مفاد کے لیے نقصان پہنچایا تو اس سے ہرگز یہ مقصد نہیں لیا جا سکتا کہ آپ میں ہم سب پوری کی پوری 22 کروڑ یا 23 کروڑ عوام مجرم ہے. تو جناب آپ کیسے کہہ کے چلے گئے کہ ہم پاکستانی مجرم ہے؟ اور بتاتا چلوں کہ لفظ مجرم سے مراد وہ 13% طبقہ ہے جو اصل میں اشرافیہ ہے اور جن کے جرم کی سزا باقی 87% ماندی طبقہ بھگت رہا ہے. تو ایسی ہر قرارداد مسترد طے پائے گی جس میں 100 کے 100% طبقے کو قصوروار بتایا جائے صرف چند گنے چنے لوگوں کی صورت. تو اس لیے یہ قرارداد بھی مسترد طے پاتی ہے. اور بتاتا چلوں یہاں پہ ایک مقرر آئے اور کہہ کے گئے ہم پاکستان کے مجرم ہیں. تو جناب میں آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آپ پاکستان کے مجرم ہیں آپ یہاں کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ جائیں حوالات میں بند ہو جائیں. مجرم کا کام تقریر کرنا نہیں ہوتا بلکہ جیل میں بند ہونا ہوتا ہے کیونکہ آپ نے تو خود ہی اقرار کر لیا ہے. اور یہاں ایک مقرر آئے کہہ کے گئے کہ ہم نے لیاقت علی خان کا قتل کیا, فاطمہ جناح کا قتل کیا, فاطمہ جناح کو غدار کہا اور ہم نے پاکستان کو 2 لاکھ کیا. تو جناب آپ نے ہم سے مراد تو موجودہ 23 کروڑ عوام کہا اور پھر آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ نے ماضی میں جا کے قتل کیا تھا؟ تو مجھے بتائیے کہ ہم کیسے مجرم ہوئے؟ ہم نے تو یہ سب کیا ہی نہیں ہے, ہم تو موجودہ نسل ہیں, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے مجرم ہیں؟ یہ آنے والے مقرر سے کہوں گا کہ اس کو واضح کرتے جائیے گا. اور ایک مقرر آئے جو ہم سے مراد ہی نہ دے سکے, انہوں نے یہ بتایا ہی نہیں کہ ہم سے مراد کیا ہے. تو جناب والا اگر دیکھا جائے تو ہر اعتبار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم پاکستان کے مجرم نہیں, کیونکہ اگر ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو یاد رکھیے کہ ہم پاکستان میں PSL جیسے شاندار ایونٹ کا انعقاد نہیں کرتے. ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو یاد رکھیے کہ پاکستان کی خفیہ ایجنسی کو دنیا کی بہترین ترین فورسز میں نہ لاتے. اگر ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو ہم سب ٹیکس نہیں دے رہے ہوتے. ہم ٹیکس دیتے ہیں ماچس کی ڈبیا سے لے کر پیٹرول تک. تو ہم کیسے مجرم ہو گئے؟ ہم پاکستان کے مجرم ہوتے تو ہم حسن صدیقی, کیپٹن نعمان اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی شرمین عبید چنائے نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے پاکستان کا حق ادا کیا ہے. اور میری گزارش ہے کہ اگلی دفعہ آئیں تو ماضی کی مثالیں نہیں دیجیے گا, کیونکہ ہم سے مراد موجودہ نسل ہے. کیونکہ ہم بہت خوب, آپ کا وقت ختم ہوا اور بہت ہی اچھے چاروں مقررین. نور فاطمہ, وہی بات جو ہم نے کہی تھی کہ بڑا کانٹے کا مقابلہ. بالکل. اچھا, ہم حمایت والے کے دلائل سنتے تو لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر ہم سنتے ہیں مخالفت والے کے تو لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جب یہ تقریر مکمل کرے لے تو ہم کہتے ہیں چھوڑو ان کو, لڑنے تو ہم سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. بالکل. ہم چلتے ہیں ہمارے جو آج کے فائنل پارٹیسپینٹ ہیں ان کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ آج ماشاءاللہ 5 ڈیبیٹرز ہمارے ساتھ تھے. 4 کو آپ لوگوں نے بھی سن لیا ہے, ہم نے بھی سن لیا ہے, 5ویں کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اپنے دلائل پیش کرتے ہیں اس قرارداد کو لے کر. ان کا تعلق ہے جامعۃ الانور سے اور ان کا نام ہے عبد المعیز, جو کہ حمایت میں اپنے دلائل پیش کریں گے. جی عبد المعیز. صدر علی وقار, مخالف سمت سے آنے والے مقرر نے کہا کہ میادات نے ہمیں جتوایا, تو میں ان سے کہوں گا کہ ہم ہی ہیں جو کھیل کے میدان میں اسپاٹ فکسنگ کر کے پاکستان کے نام کو ڈباتے ہیں. جہاں پہ اعلیٰ مقرر آئے اور کہنے لگے کہ ہم نے عبد القدیر خان جیسے دانشور پیدا کیے, تو میں ان کو کہوں گا کہ ہم ہی ہیں جو عبد القدیر خان کو ضائع کر گئے, اور ہم ہی نے جب عہدہ سنبھالا تو عبد القدیر خان روڈوں پہ یہ کہتا رہا کہ اس ملک نے میرے ساتھ ناانصافی کی. جناب والا مقرر آئے اور انگریزی زبان میں سوری کہہ کر گئے, تو میں ان سے کہوں گا کہ ہم مجرم ہیں کیونکہ ہم اپنی ہی زبان کو بھول گئے, تو ثابت ہوا کہ ہم پاکستان کے مجرم ہیں. جب والا قرارداد کی طرف چلتے ہیں, پیش کردہ قرارداد میں ہم سے مراد اہل پاکستان ہے. دوسرا لفظ مجرم جس سے مراد گناہگار اور قصوروار کے ہیں. جب والا قرارداد کا مفہوم کلی کچھ یوں طے پایا کہ پاکستان کی موجودہ بدحالی کے قصوروار ہم ہیں. جب والا میں یہاں 2% اور 98% کی تقسیم کی بات نہیں کروں گا. میرے نزدیک چھابری والے سے لے کر 23 گریڈ کے سرکاری نوکر تک سب مجرم ہے. جامعہ اور لفظ مجرم کا مطلب ہے کہ الزام ثابت ہو چکا ہو, اور قرارداد میں لفظ ملزم نہیں مجرم ہے, یعنی جرم ثابت ہے, لہذا لغوی طور پر قرارداد منظور ہوتی ہے. جامعہ ہم سیاسی مجرم ہیں کہ ہم ہی ہیں جو 3 دفعہ مارشل لاء کے لگنے کے بعد مٹھائیاں بانٹتے رہے, اور ہم ہی نے جمہوری قائدین کو غدار کر دیا. ہاں جناب والا, ہم معاشی مجرم ہیں کہ ذی وقار ہم نے جب ڈالر مہنگا ہوا ہم نے ڈالر بیچنے کے بجائے ڈالر ذخیرہ کیا اور 10% کی وفاداری میں نااہل
नाअहल होना तो गवारा किया, लेकिन स्विस हुक्काम को खत ना लिखा। हमने पाकिस्तान में सरमायाकारी के बजाय लंदन फ्लैट बनाए, साबित हुआ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। जनाबे वाला, अगर बात इल्मी मैदान की जाए तो हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं, क्योंकि हमने तलबा को वहादत सिखाने के बजाय ऑक्सफर्ड के निसाब से कराची की बस निकालकर लाहौर के जुग्राफिया शामिल किया, और हमने तलबा को तासुब की आग में ढकेल दिया। साबित हुआ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं, और हमने अपनी कौमी जबान में इल्म की तरवीज के बजाय लॉर्ड मार्के के निजाम को शाये किया। साबित हुआ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। और जनाबे वाला, हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं क्योंकि जब हमने मुंसिफ आला के ओहदे को संभाला और फिर मखसूस तबके की तरफदारी की, हम पाकिस्तान के मुजरिम बने। हमने शहर कराची की गिनती कम करके वसाइल की गैर मुंसिफाना सबब बन के साबित किया, और पाकिस्तान से खयानत की मुर्तकिब हुए। साबित हुआ हम पाकिस्तान के मुजरिम हैं। और जुनूबी पंजाब और जुनूबी सिंध के मुतालबे पर हमने जवाब रियासती जबर से दिया और पाकिस्तान में बदइंतजामी फैलाई। साबित हुआ हम पाकिस्तान के मुजरिम। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल मुईज़, आपने बहुत ही खूबसूरत अपने दलाइल पेश किए। हम चलते हैं हमारे मुंसिफ के जानिब और देखते हैं कि उनकी क्या राय है। बड़ी तेजी से जुम्बिश हो रही है। 2 मिनट मुझे दे मंसूर भाई, आप बताइए, आपने माशाल्लाह सुना हमारे पांचों डिबेटर्स को, कैसा लगा आज का पांचों मुकाबला? बहुत अच्छे माशाल्लाह रहे और उन्होंने भरपूर तैयारी के साथ आए, लेकिन जो नन्ना मुन्ना डिबेटर है ना, इसने बड़ा गरमा दिया। असल में ये बच्चे जब यहाँ आते हैं ना, तो वो बात बचपन की हमारे जहनों में एक आती है, मैं छोटा सा एक बच्चा हूँ पर काम करूंगा बड़े बड़े। वाकई जहन में बिल्कुल वो यादें ताज़ा हो जाती हैं। मंसूर भाई, यकीनन आपको बहुत पसंद आया होगा। जो मैंने दावा किया था कि बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, कितना कांटे का था। और ये आज किसके लिए फूल बनेगा, किसके लिए कांटा बनेगा, ये तो हमारे जो मुंसिफ हैं आबिद मैं कह रहा हूँ आज रिजल्ट सुनने जैसा होगा। आबिद भाई, रिजल्ट के बाद ही ये चीज सामने आएगी। आबिद भाई, कोई दो राय नहीं है। मुझे खुशी है कि मुझे मौका मिला इस बात का कि मैंने लास्ट ईयर 2 टीवी चैनल्स के रमज़ान ट्रांसमिशन के फाइनल की जजमेंट की। मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि मैं एक टीवी चैनल से वाबस्ता रहा और 4 साल मैंने फाइनल की जजमेंट की। मुझे खुशी है कि ये नन्हे बच्चे जो बिल्कुल सारे नए फेसेस हैं, ये किसी भी बड़े चैनल के फाइनल के मुकाबले से किसी भी तौर पे, इस बात पे तो मैं कहूंगा वाकई बच्चों के लिए बहुत शानदार। मतलब मुझे खुशी है, बहुत बड़ा मैं तकरीबन मुझे फाइनल की जजमेंट करते हुए अल्लाह ने मौका दिया 7 साल हो गए माशाल्लाह। और मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कह सकता हूँ कि ये मुकाबला आज का, और खुशी है कि मेरे ख्याल में शायद पहला 2016 के अंदर एक निजी चैनल से हमने इब्तिदा की थी, तो हमने 2 राउंड पर फाइनल किया था। एक राउंड एक्लेमेशन पे था और एक मुबाहिसे पे था, लेकिन आज मुबाहिसे की बुनियाद पर जो फाइनल हुआ है, ये चैनल्स की तारीख में भी एक नई चीज है कि हमने फाइनल जो है वो आबिद भाई, आपका ये वर्ड बिल्कुल मैं एक बार फिर तस्दीक चाहूंगा कि आपके कहने का मतलब है कि अनवार रमजान का जोरे कलाम इस साल बेस्ट मुकाबला माशाल्लाह बिल्कुल। अच्छा मुन्ना, टाइम बहुत कम है, चूंकि इसके बाद जो है ना वो नातख़्वां भी मुंतज़िर हैं। हमारे पास जो 5 बच्चे आज जिन लोगों ने गुफ्तगू की, ख्वाजा साहब, जिस तरह माशाल्लाह आपकी खूबसूरत गुफ्तगू रही और जिस तरह आप फाइनल तक पहुंचे अपने मेरिट पर माशाल्लाह, आज मैंने महसूस किया, क्या आपने महसूस किया कि आपका रद्द दलाइल में वक्त ज़्यादा गया? अगर हम महसूस करें तो दलाइल 10 मार्क्स के हैं, रद्द दलाइल 5 मार्क्स के हैं। जिस वक्त आपने दलाइल का आगाज़ किया उस वक्त आकर बैल हो गई, यानी आपके दलाइल का जो वक्त रहा वो रहा तकरीबन 30 सेकंड समथिंग, और रद्द दलाइल का जो आपका वक्त रहा वो आपका जो है वो तकरीबन 1.25 मिनट। इब्तिदा आपने दी, फिर आपने लॉजिकली उसको रद्द किया, और लॉजिकली रद्द करने के बाद फिर आप लफ्जी एतबार से रद्द दलील देते रहे, उसमें थोड़ा सा आपका वक्त दलाइल का वक्त जो है वो रद्द दलाइल की नज़र हो गया। अच्छा, माशाल्लाह रामिश, आज फिर एक मरतबा, लास्ट ईयर भी आप बहुत अच्छा बोले और आज आपने फिर एक मरतबा साबित किया कि आप एक बहुत अच्छे मुक़र्रिर हैं और पढ़ बहुत अच्छा रहे हैं। आप अपने मवाद को बहुत अच्छी तरह पेश कर रहे हैं। आपने इब्तिदा में कहा इस्लामी नज़रिए की बुनियाद पर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, आपने तारीफ़ दी। मुजरिम कानूनी और अखलाक़ी तौर पर आपने कहा कि उसको कहा जाएगा। कायद-ए-आज़म की एग्जाम्पल दी, लियाकत अली की एग्जाम्पल थी, आपने कानून साज असम्बली तोड़ने की, ग़ुलाम मोहम्मद की एग्जाम्पल
اگزامپل دی, آپ نے فرقہ وارانہ جنگ کا حوالہ دیا, میڈیا کا حوالہ دیا, اور آپ نے پھر اس کہا کہ فاطمہ اور نور مقدم کی مثالیں جو ہیں وہ اسی میڈیا کی وجہ سے ہیں. اس پر ضرور غور کیجئے گا کہ آیا جو ہے وہ فاطمہ اور نور مقدم والی مثالیں کیا میڈیا کی وجہ سے ہی وجود میں آئیں یا اس کے لیے اور محرکات بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ جرائم وجود میں آئے. آپ نے جو ہے وہ عدالتوں کا حوالہ دیا, نقیب اللہ محسود کا حوالہ دیا, اور اتفاق کی بات یہ کہ جب آپ نے رد دلیل کا آغاز کیا تو رد دلیل کے آغاز کے بعد بیل ہو گئی, اور بیل ہونے کے بعد آپ کا ٹائم اوور ہوا, اور ٹائم اوور کے بعد آپ نے کوشش کی ختم کرنے کی, تو وہ رد دلیل والا پورشن جو ہے وہ آپ کا کم رہ گیا, لیکن آپ نے دلائل اپنے بہت بہتر طور پر مکمل کیے. حذیفہ, ہم سے مراد جیتا جاگتا انسان, یہ آپ نے ڈیفینیشن میں آپ نے کہا تھا. مجرم کا مطلب آپ نے قصوروار کہا. فوج کا حوالہ دیا آپ نے, ابتدا میں مارشاء اللہ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, شہید ملت کے حوالے سے اور ڈاکٹر عبدالقدیر کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, راشد منہاس کے حوالے سے گفتگو کی. شہید ملت کی شہادت ہوتی ہے, حکیم سعید کی شہادت ہوتی ہے, تو آیا انہوں نے اپنی زندگی دے کر پاکستان بچا لیا یا ان کی زندگی لے کر کسی نے پاکستان کو نقصان پہنچایا؟ یہ جب ہم کسی چیز کو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں تو اس کی ڈائمنشن دونوں بنتی ہیں. آپ نے اپنے طور پر یہاں سے لیاقت علی کی اگزامپل دو جگہ سے پیش کی گئی, اور دونوں جگہ سے یہ کہا گیا کہ ہم پاکستان کے مجرم میں ہم نے لیاقت علی کو شہید کیا, اور آپ کی جانب سے اس کو کہا گیا کہ لیاقت علی نے اپنی زندگی قربان کر دی. یہ مباحثے کی خوبصورتی ہے کہ ایک ہی دلیل کو آپ دو جانب سے پیش کر سکتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی دے کر پاکستان کو زندگی بخشی. اچھا ہے, ماشاءاللہ کانٹینٹ آپ کا اچھا رہا. اس کے بعد آپ نے جو حوالے دیے, آپ نے مولانا طارق جمیل کا بھی حوالہ دیا, آپ نے چھیپا کا حوالہ بھی دیا, ایدی کا حوالہ بھی دیا, راحیل شریف صاحب کا حوالہ بھی دیا, اور اس کے بعد پھر آپ میاداد آفریدی پر بھی حوالہ لے کے گئے. نصر اللہ شجی کا حوالہ دیا, منور حسن کا حوالہ دیا. مجھے اچھا لگا کہ جب بچہ گفتگو کرتا ہے تو اس کے تھاٹس بھی نظر آتے ہیں. میں مجھے خوشی ہے کہ نصر اللہ شجی کو لوگوں نے یاد رکھا, جس نے اپنے بچے کی جان بچاتے ہوئے اپنی زندگی قربان کر دی تھی. وہ ایک استاد کے طور پر میرے ساتھ رہے. نصر اللہ شجی میرا ان کا ساتھ رہا. نظریاتی اختلاف ہونے کے باوجود ایک بہت بڑا شخص تھا اور ایک بہت بڑے مقصد کے لیے اپنی زندگی قربان کر گیا. آپ نے یاد رکھا, بہت شکریہ. میرا بیٹا, ہمارے پاس موئز چھوٹو میاں سیاسی مجرم ماشاء اللہ معاشی مجرم ہیں, ڈالر. اچھا لگا کہ آپ نے ڈائمنشنز طے کی کہ ہم سیاسی مجرم کس طرح سے ہیں, ہم جو ہے وہ معاشی مجرم کس طرح سے ہیں. ہم نے سرمایہ کاری کرنے کے بجائے لندن میں فلیٹ خریدے. بڑی بات ہے کہ ہمارے بچے جو یہاں گفتگو کر رہے ہیں ان کو چینل بولنے کی اجازت دے رہا ہے. ہم سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں, اور جن لوگوں سے گفتگو کی جا رہی ہے وہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل ان کے متعلق کیا سوچ رہی ہے. بہت اچھا لگا, آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا. حیدر, بنیاد رکھی آپ نے اپنی رفتار, اور وہ کہا تھا انہوں نے کہ وہ جی جو ہائی اسپیڈ کے طور پہ چلے. آپ نے ہم کو ڈیفائن کیا پاکستانی کے طور پر, پاکستان کو سرزمین کے طور پر, اور مجرم کے طور پر خطروار, قصوروار اور گنہگار کا لفظ استعمال کیا. قائد اعظم کی ایگزامپل تھی, لیاقت علی کی تھی, فاطمہ جناح کی تھی, 71 کی تقسیم. آپ نے 71 کی تقسیم کو اختتام میں بھی آپ نے دہرایا کہ ہم نے پاکستان کو 2 لخت کیا. پہلے آپ یہ کہہ کے گئے تھے, تو کوشش کیجئے کہ آپ دلیل کو کبھی ریپیٹ نہ کریں, کیونکہ دلیل ریپیٹ ہونے کا مطلب ہے آپ کا کانٹینٹ جا رہا ہے یا یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس کانٹینٹ کم ہے. آئین پاکستان کا حوالہ آپ دیتے ہوئے گئے, آپ نے کہا آئین پاکستان میں ترمیم اپنے مفادات کے لیے کی. میرا بیٹا, ضروری تھا کہ آپ اس کو کہتے ہوئے جاتے کہ ہم 58 کی بات کر رہے ہیں یا ہم کسی 8ویں ترمیم کی بات کر رہے ہیں یا اور ترامیم کی, کیونکہ اس ترمیم کو ختم کرنے کے لیے بھی آئین کی ترمیم کی گئی تھی. تو آیا وہ مفاد کے لیے تھی یا وہ ملکی مفاد کے لیے تھی؟ آپ کہتے ہوئے گئے کہ ہم نے اپنے مفادات کے لیے کی, جو کہ بھٹو صاحب کے دور میں ہوئی, جس کو ریفرینڈم کی ترمیم کہا جا سکتا ہے. آپ نے آنے کے بعد آئین پاکستان میں ترمیم کا جو لفظ استعمال کیا, تو تمام ترامیم جو ہیں وہ ذاتی مفادات کے لیے نہیں تھیں. بہرحال فرقوں میں تقسیم کا آپ نے حوالہ دیا, امجد صابری کا حوالہ دیا, کورونا کا حوالہ دیا. امجد صابری کا حوالہ آپ نے دیا اور ان کی شہادت ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کے مجرم ہیں. کورونا میں آپ نے ماسک بیچنے کا حوالہ دیا, جاگ پنجابی, جاگ IMF کے ہتھیار اور طالبان تک کا حوالہ دیا. آپ کے جو اوور آل فیکٹس کے اعتبار سے آپ کے پاس فیکٹ زیادہ تھے, اور چونکہ پہلے بچے کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ رد دلیل کیسے دے, تو رد دلیل کے لیے انہوں نے ابتدائی طور پر اپنا ایک حوالہ دیا اور اس کو مکمل کیا. اس کے لیے ہم ایوریج مارکس رکھتے ہیں. میں مجموعی طور پر آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, بہت اچھا بولے ہیں, اور فائنل کا مقابلہ فائنل نظر آیا ہے ماشاءاللہ. آج میرے خیال سے سارے ونرز ہیں. تو میرے خیال میں آپ رزلٹ اناؤنس کر دیں, ہم پھر بریک کے بعد اناؤنس کریں گے کہ تحائف ان کے لیے کیا ہے. اچھا, لہذا رزلٹ آپ اناؤنس کر دیجئے, سب بے قرار ہیں. میرا بیٹا, میرے پاس میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ پرائزز زیادہ ہوتے میرے پاس, اور میں آج جتنا تھا, مطلب آپ کی پرفارمنس پر, بڑا اسٹریٹ آپ کی پرفارمنس پر آپ کو جو ہے وہ تحائف دیے جاتے, لیکن یہ کہ
میرے پاس میں مارکس شیئر کر دیتا ہوں. میں بدنام بھی اس معاملے میں بہت ہوں اور کئی چینلز پر تو نام لے کے انہوں نے حوالہ دیا, محبت ہے ان کی جنہوں نے حوالہ دیا. 30 مارکس ہیں فرسٹ پوزیشن پر, سیکنڈ پوزیشن پر 29.5 ہیں, دین 29 ہیں, دین 28.5 ہیں, دین 28 ہیں. میں مجھ سے کوئی چاہے گا تو میں یہ شیٹ شیئر کر دوں گا. ہمارے پاس جو مارکس ہے یہ بھی ریکارڈ پہ رہنے چاہیے. ہمارے پاس دلائل کے 10 مارکس ہیں, رد دلائل کے 5 مارکس ہیں, حقائق یعنی فیکٹس آپ نے جس طرح پیش کیے اس کے 5 مارکس ہیں. یہ ہوگا ٹوٹل 20 مارکس فار دا کانٹینٹ. ادائیگی لے کے جا رہا ہے آج 10 مارکس, تلفظ 5, جسمانی حرکات 5, اور اس کا مطلب ہے 20 مارکس فار ڈیلیوری. سیکنڈ پوزیشن ہمارے پاس پتہ نہیں کیا, ففتھ سے چلیں سر, ففتھ پوزیشن نہ کریں سر, پرائزز 2 ہیں تو پھر نہیں بچوں کے لیے اور ہیں, بھی ہیں fifth ہمارے position ساتھ تک ہیں, باکیز کے gift گفٹ پر جائیں گے, بالکل جو بھی high speed اناؤنسمنٹ کے ہم gift کرتے پر رہیں ہیں, گے. سلمان کے ہیں. اچھا ہم ایسا کرتے ہیں کہ چلے پھر اس میں نا وہ ایک فائنل کے بچے ہیں تو وہ اچھا سا نہیں لگتا کہ ہم کہیں کہ یہ لاسٹ ہے. چلیں آپ رنر اپ کرتے, پھر ہمیں بتا دیجئے گا تھرڈ تاکہ سے ہم چلتے ہیں نا, یا تو پھر تھرڈ سے تو چلتے ہیں. تھرڈ کا بتا دیں, تھرڈ کون ہے؟ تھرڈ پوزیشن 29 مارکس. بہت ساری تالیوں کے ساتھ, سب کی تالیاں ہونی چاہیے آج. جی جی بالکل, آج تو سب کے عبد المعیز نے تیسری پوزیشن حاصل کی ہے. ماشاءاللہ, بہت بہت مبارکباد عبد المعیز. اور چہرے کے ایکسپریشن سے انہوں نے دیا کہ بہت افسوس ہوا. نو ایشو میرا بیٹا, فائنلسٹ ہو. جس عمر میں آپ یہاں پر بول رہے ہیں, اس عمر میں ہمارے پاس کتاب نہیں ہوتی تھی پڑھنے کے لیے. آپ ماشاءاللہ ٹی وی چینل پر گفتگو کر رہے ہیں, اللہ آپ کو مبارک کرے. تھرڈ پوزیشن کے بعد سیکنڈ پوزیشن 0.5 کا فرق ہے. کون ہے, کون لے کر جا رہا ہے آج سیکنڈ؟ عابد بھائی یا آدھا تیتر مشہور ہے. سیکنڈ پوزیشن کے ساتھ رامش نے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے. بہت بہت مبارکباد. فرسٹ ہمارے پاس 3 لوگ رہ گئے ڈیبیٹرز کی دھڑکن. ہمارے پاس حذیفہ ملک باقی ہیں, حیدر علی باقی ہیں, خواجہ سعد باقی ہیں, اور ان 3 لوگوں میں بہت ساری دعاؤں کے ساتھ آج کے پروگرام کا ونر انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات زور کلام کا فاتح چیمپئن. فوکس کرنے کوئی نہ کوئی تو ہوگا. بہت ساری تالیوں کے ساتھ آج کا جو بھی بڑا انعام ہے وہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے. اور یاد رکھیے گا بیٹا, میرا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے, میری نیت غلط نہیں ہو سکتی. میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام چیزوں کو برابری کے ساتھ مارک کیا جائے. آپ تمام لوگ میرے لیے برابر ہیں. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے حیدر علی فرام. بہت بہت مبارکباد حیدر علی آپ کو. آپ ہیں حیدر علی رمضان کے انوار رمضان سحر ٹرانسمیشن, خصوصی ٹرانسمیشن کا سب سے بہترین سیگمنٹ زور کلام کے اس سال فاتح چیمپئن ڈیبیٹر, جنہیں ہائی سپیڈ موٹر سائیکل جائے گی, یہ اس ہائی سپیڈ سے بھی زیادہ ہائی سپیڈ مقرر ہیں. یہ ثابت ہو جائے. اور حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے, آپ کے شہر کو بہت زیادہ مبارکباد, اور آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد. ان کے لیے تحائف کیا ہیں مزید, اور جو تحائف دیے جائیں گے یہ دیتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت انوار رمضان کی خصوصی سحری نشریات, اور ہمارا جو زور کلام سیگمنٹ ہے الحمدللہ وہ اختتام پذیر ہوا. جو ونر ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور جو ان کے انعامات ہیں وہ بھی انہیں اس وقت دیے جائیں گے. اس سے پہلے ہم چلتے ہیں عابد بھائی کے جانب, جنہوں نے آج کا یہ مقابلہ جج کیا اور ایز یوزول کرتے رہتے ہیں ہمارے ساتھ, جو پورا مہینہ ساتھ دیا ہے. ہم ان سے ان کے کامنٹ جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ عابد بھائی آج بتائیں آج کے بارے میں. اب آپ کے ساتھ آپ کے ونر بھی کھڑے ہیں. میں نے جو ہے وہ اپنے میں نے مکمل طور پر اپنے تاثرات تو دے دیے. میرا مقصد اتنا ہے کہ ماشاءاللہ ان تمام بچوں میں سے کوئی بھی شخص یہ نہیں کہا جا سکتا جو کہ فاتح نہیں ہے.
میری یہ بھی ذاتی رائے ہے کہ جتنا خوبصورت گفتگو انہوں نے کی ہے یہ گفتگو کسی بھی بڑے چینل کے کسی بھی بڑے مقرر کے مقابلے میں پیش کی جا سکتی ہے، اور ماشاءاللہ بہت شاندار مقابلہ تھا. آج کے فاتح اور دوسرے نمبر پر آنے والے بچے، تیسرے نمبر پر آنے والے بچوں میں 0.5 اور 1 مارک کا فرق ہے، اور یہ ایک اس مقابلے کے معیار کو طے کرتا ہے. زبردست. منصور گیلانی، سب سے پہلے تو ایک بار پھر شکریہ کہ ہائی سپیڈ موٹر سائیکل کا تحفہ جو ہے وہ راضی موٹر انڈسٹریز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے ہمیں ملا، اور آپ خود بنفس نفسی اس تشریف لائے. میں چاہوں گا 2 لائن میں بتائیں آپ کو آج کا کیسا مقابلہ لگا، ہمارا زور کلام کا فائنل؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں K21 کو، جنہوں نے ان ہیروں کو تراش کے یہاں لائے، اور مجھے بھی موقع ملا کہ یہ استاد محترم عابد علی امنگ بھائی جو ہیں ان سے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی، ان کے ساتھ نشست ہوئی. ماشاءاللہ یہ سارے کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. یہ تمام جو ہے نا، یہ جوالا وہ آتش فشاں ٹائپ کے بچے نہیں ہوتے، بڑے دبنگ ٹائپ، شعلہ بیاں ہیں، اور یہ انشاءاللہ ان میں سے ہی کوئی ایسا ہیرا نکلے گا جو بہت چمکے گا. اللہ کے حکم سے میری دعا ہے کہ سارے ہی چمکیں، اور یہ K21 بھی چمکے. جی بہت اچھا پروگرام آپ لوگوں نے آرگنائز کروایا، بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے، بہت خوشی. آپ، میں آؤں گی حیدر کی جانب. حیدر آپ بتائیے، کیا کہنا ماشاءاللہ چاہتے ہیں سے آپ جیت گئے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ اور پھر اس کے بعد سر عابد کا، کیونکہ پچھلے سال میٹرو پر ان کی ہی ججمنٹ میں سیمی فائنل تک پہنچا تھا اور بالکل بلینک ہو گیا تھا اور مقابلے سے باہر تھا، لیکن اس سال فائنل کا. تو سب سے پہلے تو اللہ کا شکریہ. پھر اس کے بعد شہباز بھائی، انصب بھائی کے، جب بھی میں نے کانٹینٹ کے لیے ان کو جب بھی میسج کیا فوراً انہوں نے میری مدد کی ہے. بہت اچھا. اور پھر میرے اپنے پیرنٹس کا کہ حیدرآباد سے آنا آسان نہیں ہوتا، ہمیشہ سپورٹ کیا. بالکل ایسا ہی ہے. خوشی ہوئی آج آپ کو، اور ہماری طرف سے آپ کو بہت مبارکباد. آج آپ ماشاءاللہ سے جیت گئے ہیں، اور یہ جو آپ کے آگے آپ کی بائک کھڑی ہے اسے آپ نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے، یہ آپ کی ہوئی آج. میں چاہوں گی کہ جو بھی ہمارے آئے ہوئے اسپانسر کے ساتھ وہ آپ اپنے ہاتھوں سے بالکل حیدر کو یہ بائک دیجیے، اور حیدر کے ساتھ جائیں، بائک پہ آ جائیں، بس آگے تھوڑا سا آپ بیٹھ جائیں، اور عابد علی امنگ بھائی آپ آگے آئیں. بیٹھیں نہیں بیٹھیں گے تو یہ، آپ اس پہ بیٹھیں. نہیں سر، یہ تو آپ کی جانب سے ہے، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کو اسپانسر کیا، ورنہ ہمارے ہاں میوزک اور گانوں کے لیے تو اسپانسر مل جاتے ہیں، لیکن ہمیں ادبی پروگرام کے لیے بہت کم ہمیں اسپانسر ملتے ہیں. پلیز عابد بھائی، یہ سارا کریڈٹ تو جو ہے وہ مینجمنٹ کو بھی جاتا ہے اسپیڈ کی، اور کیونکہ ادب سے وابستہ لوگ ہی ادب کی زیادہ قدر کیا کرتے ہیں. بالکل دیکھیں نا، اور اس تو آپ بھی ادب نام بھی لینا ادب چاہوں گی. میں استاد، یہ بچے آنے والے وقت کے ادب کے استاد، ہمیں کچھ سیکھنے کا موقع مل گیا الحمدللہ. اور مجھے بھی خوشی ہے کہ اس بچے کی حوصلہ افزائی جب ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ مزید. حیدر کے ساتھ بائک کے ساتھ ساتھ یہ سلمان فوڈ کا گفٹ پلیز ہیمپر جائے گا. دونوں ہمارے یہ دے جی پلیز. اور جو ہمارے ساتھ ہمارے 2nd 3rd 4th اور 5th ہیں ان کے ساتھ بھی گفٹ ہیمپر جائیں گے. میں حیدر کے بعد ان کے گفٹ ہیمپر بھی اناؤنس کرتی چلوں. بہت شکریہ حیدر، آپ حیدرآباد سے خود تشریف لاتے تھے. جی بیٹھ جاؤ، دیکھ لیں اصلی ہے یا نکلی. بہت بہت مبارک بھائی، ہر پل چلے ایک قدم اور آگے. ہاں بہت مبارک. 2nd پوزیشن کے جو ہمارے ونر ہیں وہ آ جائیے جی. محمد رامی شیخ، آپ کے ساتھ جائے گی واشنگ مشین یونک والوں کی طرف سے، اور سلمان فوڈز کی طرف سے یہ گفٹ ہیمپر. اچھا، واشنگ مشین کا جو تحفہ ہے وہ رنر اپ کے لیے ہے، اور واشنگ مشین کا یہ تحفہ ان تک پہنچ جائے گا. اس میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے یونک گروپ آف کمپنیز نے، اور ان کے ساتھ یاسین الیکٹرانکس نے. ہم دونوں ہی کے بہت شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے رنر اپ کے لیے واشنگ مشین کا تحفہ بھیجا، اور ساتھ ہی سلمان فوڈ کے شکر گزار ہیں. منصور بھائی پلیز. تھینک یو محمد رامیش. بہت شکریہ رامیش. 3rd جو ہمارے ماشاءاللہ سے ہمارے چھوٹے سے ننھے سے ڈیبیٹر نے آج ون کیا ہے، عبد المعیز نے. ان کے ساتھ جائیں گے ہائی سپیڈ کی طرف سے گفٹ ہیمپر، سلمان کی طرف سے گفٹ ہیمپر، اور واکیز کی طرف سے گفٹ ہیمپر. دیکھو بیٹا، آپ تیسری پوزیشن پہ آئے تو آپ کے لیے 3 ہے. اب وہ سب پچھتا رہے ہوں گے کہ یار ہم بھی تیسری پوزیشن پہ آئے ہوتے. بھائی انہوں نے آج ماشاءاللہ کمال کیا ہے، بہت خوبصورت بولتے ہیں آپ عبد المعیز. اور عید کے لیے 3 تحفے. اب آپ سنبھالیں تینوں.
बहुत मुबारक हो बेटा, फोर्थ बहुत। पोजीशन जिन्होंने हासिल की है जी बेटा, आ जाइए। वो भी आ जाइए और अपने इनामात को वसूल कीजिए। उनके साथ जाएंगे हाई स्पीड और वॉकीज की हुज़ैफा फोर्थ, आ जाएं। फोर्थ हुज़ैफा, बहुत मुबारकबाद हुज़ैफा। मेरे हिसाब से चलिए, आज एक जो लीजिए। हमारे पांचों डिबेटर्स हैं वो पांचों ही विनर हैं, बिल्कुल। क्योंकि वो पूरा एक मरहला तय करके आज फाइनल तक पहुंचे हैं। इतना बड़ा कंपटीशन दोनों था हाथ में ये। एक एक ले लें। ये अब आप वॉकीज पहनकर हाई स्पीड से चले जाइएगा जहां भी जाना हो। फिफ्थ जो हमारे साथ हैं आज के उनके पांचवी साथ पोजीशन। जाएंगे वॉकीज और हाई स्पीड की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। आइए आबिद भाई, लीजिए मंसूर भाई। थैंक यू जी, बहुत 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 शुक्रिया मंसूर गिलानी भाई आपका, और खास तौर पे आबिद अली उमंग भाई, आपने जो कदम ब कदम हमारा साथ दिया, जो रहनुमाई फरमाई और हमें जो इज्जत बख्शी, यहाँ मुंसिफी के फराइज सर अंजाम देकर हम सलाम अज़मत पेश करते हैं सर। बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारकबाद। इजाजत दीजिए इस साल नूर फातिमा और सुलेमान सायानी को जोरे कलाम से।